بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو بگ انفو پلانٹ۔ ناسا جو کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا خلائی ادارہ ہے، جس کے پاس اس وقت خلا اور ہماری اس بہت بڑی کائنات جس کی وسعت کتنے لائٹ ایئرز ہے صرف اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں، اس کائنات سے متعلق زیادہ تر معلوماتی ڈیٹا ناسا کے پاس ہے، جو کہ پوری دنیا کے لیے یونیورس یعنی ہماری کائنات کو جاننے کی ایک قابل اعتماد سورس سمجھی جاتی ہے۔ آج ناسا پہلی بار ایک شہاب ہے جسے کہ انگلش میں ایسٹرائیڈ بھی کہتے ہیں، اور سادہ الفاظ میں اگر ہم اسے سمجھیں تو یہ خلا میں موجود بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں جو کہ کسی تباہ شدہ سیارے کی باقیات ہوتی ہیں، اس پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ناسا کا اوسائرس ریکس اسپیس شپ جس شہابیے پر پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے اس کا نام ہے بینیو، لیکن ناسا کا یہ اسپیس شپ صرف اس شہابیے پر اترنے میں کامیاب نہیں ہوا، بلکہ اس اسپیس شپ جس کا نام اوسائرس ریکس ہے، اس نے اس شہابیے سے اس کی مٹی کو اٹھا کر بڑی کامیابی کے ساتھ اسے زمین یعنی ہمارے پلانٹ ارتھ پر پہنچایا ہے۔ یہ مٹی ایک گول سے پیالے نما باکس میں تھی جسے اوسائرس ریکس نے زمین کے مدار کے بالکل قریب آ کے ریلیز کیا اور خود اپنے اگلے مشن یعنی ایک اور شہابیے کی طرف جو کہ کسی اور تباہ شدہ پلانٹ کی باقیات ہوں گی روانہ ہو گیا۔ بینیو سے کولیکٹ کی جانے والی اس مٹی کو ناسا نے ایک نائٹروجن چیمبر میں رکھ دیا تاکہ زمین کی آب و ہوا اور بینیو شہابیے سے کولیکٹ کی جانے والی مٹی پر کسی طرح سے اثر انداز نہ ہو اور کوئی بھی ریئیکشن پیدا نہ ہو۔ بینیو نام کا یہ شہابیہ ہمارے سولر سسٹم میں ہی موجود تھا اور اس وقت اس کا مدار زمین کے بالکل قریب ہے، اور یوں یہ اپنے مدار میں سورج کے گرد گھوم رہا ہے، اور اس چیز کا شدید خطرہ موجود ہے کہ 2182 تک یعنی اگلی صدی میں یہ شہابیہ زمین سے ٹکرا جائے گا۔ اس شہابی کا قطر 492 میٹر ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کہ یہ زمین سے ٹکرا گیا تو زمین پر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ بہت بڑا گڑھا بن جائے گا، اور دھماکے کی ویوز سینکڑوں کلومیٹرز تک موجود عمارتوں کو تباہ کر دیں گی۔ اور اس سلسلے میں ناسا اس شہابیے کو زمین کی طرف آنے سے روکنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور اپنے اس مشن کی ریہرسل کے لیے ناسا نے پچھلے سال ایک چھوٹے شہابیے کا رخ بدلنے کے لیے اپنا ایک چھوٹا سیٹلائٹ نما اسپیس شپ خلا میں بھیجا، اور اس اسپیس شپ کو اس چھوٹے شہابیے کے ساتھ ٹکرایا جس سے کہ اس شہابیے کا رخ بدل گیا، اور یوں ناسا کا ریہرسل مشن جس کا نام ڈارٹ تھا کامیاب ہو گیا۔ اور اس سے ناسا کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر کسی بھی ایسٹرائیڈ یعنی شہابیے سے ایک مناسب مومنٹم کا حامل آبجیکٹ ٹکرایا جائے تو وہ ایسٹرائیڈ اپنا رخ یا مدار بدل دے گا، اور اسی لیے ناسا نے اوسائرس ریکس کو بینیو شہابیے پر لینڈ کروایا تاکہ اس کی مٹی کے ذریعے سے اس ایسٹرائیڈ کی ساخت کو سمجھا جا سکے، اور پھر اس ایسٹرائیڈ کی جسامت کے مطابق اور اس کی سختی کے مطابق ایک مناسب آبجیکٹ اس کی طرف بھیجا جائے جو کہ اس سے ٹکرا کر اس شہابیے کا رخ بدل دے گا۔ اوسائرس ریکس کو 2020 میں اس لیے بینیو کی طرف روانہ کیا گیا تھا تاکہ اس شہابیے کے بارے میں خاطر خواہ معلومات کو اکٹھا کیا جا سکے۔ جو باکس اوسائرس ریکس نے زمین پر بھیجا ہے اس میں موجود بینیو سے حاصل کی جانے والی مٹی کی مقدار 250 گرام ہے، اور اس کو ناسا نے اپنے ہاسٹن میں موجود سینٹر میں بھیجا ہے جہاں پر اوسائرس کے بھیجے گئے اس باکس کو کھولا جائے گا، اب پھر اس میں موجود اس مٹی کو جانچا جائے گا، جس سے سائنٹسٹ اس شہابیے کے خد و خال کے مطابق ایک اسپیس شپ تیار کرنے میں کامیاب ہوں گے جو کہ اس سے ٹکرا کر اس کا رخ کسی اور جانب کر دے گا۔ لیکن کیا صرف بینیو سے لائی گئی مٹی سے اتنا ہی ڈیٹا لیا جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ ناسا نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس مٹی سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس شہابیے کی تاریخ کیا ہے، یعنی وہ پلانٹ جس کا یہ شہابیہ ایک حصہ تھا وہ آخر تباہ کیسے ہوا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شہابیے کے مٹی سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی جائے کہ اس پلانٹ پر زندگی تھی یا نہیں، یعنی کہ کوئی مخلوقات اس سیارے پر آباد تھیں یا نہیں، کیونکہ ناسا کو بنانے کا مقصد دراصل کائنات میں موجود دوسرے سیاروں پر زندگی یعنی مخلوقات کو تلاش کرنا ہے۔ اور چند مہینوں پہلے جب تاریخ میں پہلی بار امریکہ میں کانگریس نے UFOs یعنی اڑن تشتریوں اور ان جیسے دیگر اڑنے والی سواریوں جو کہ اس دنیا کی نہیں تھیں ان پر بات کی، اور اس کے بعد ناسا کے ذمے اس کی ریسرچ کا کام لگایا، تو جب ناسا نے اپنی فائنڈنگز کو پریس کے سامنے رکھا تو ناسا کے ڈائریکٹر نے یہ کہا کہ ناسا کا DNA کیا ہے؟ ناسا کا DNA یونیورس میں زندگی کی تلاش کرنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ابھی تک ان اڑن تشتریوں کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے، جبکہ اللہ پاک نے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں ہمیں دوسری مخلوقات کے بارے میں جو کہ دوسرے سیاروں پر رہتی ہیں بتا دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث مبارکہ کہ جس کا مفہوم یوں ہے کہ صحرا میں ایک بدو نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا ہماری زمین کے علاوہ اور زمینیں بھی ہیں، جس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اور وہاں تمہارے جیسے لوگ بھی رہتے ہیں، جس پر ان بدو نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں تمہیں بتا دیتا تو تم کافر ہو جاتے۔ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پہلے ہی ان مخلوقات کے بارے میں بتا دیا ہے جو کہ دوسرے سیاروں کی مقیم ہیں، اور آج جن ایلینز کو دنیا تلاش کر رہی ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی اس خوبصورت کائنات کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہیں۔